بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأشباء والنظائر کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور دوسرا جو قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، اس کے تحت کل ہم نے کچھ مسائل وغیرہ پڑھے کہ معاملات جو ہیں وہ مقاصد اور ارادوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. تو یہ جو آخری مسائل گزرے تھے کہ وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوة وان قصد به التقوی علی الصوم او معاکلة الضیف فمستحب وقالوا الكافر اذا تطرس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم وإن قصد قتل الكافر فلا. یہاں تک ہم نے غالباً پڑھا تھا. اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرَةً شَاهِدَةً لِمَا اسْتَنبَطْنَاهُ مِنَ الْقَاعِدَةِ. فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ضرور بے ضرور ہم مزید کثیر فروعات لے کر آتے جو کہ اس بات پر شاہد بنتے کہ جو ہم نے اس قاعدے سے استنباط کیا ہے مسائل کا. وہی الامور بمقاصدیہ، اور وہ قاعدہ کون سا ہے؟ الامور بمقاصدیہ. چونکہ یہ فقہ کی کتاب ہے نہیں، قواعد کی کتاب ہے اور آپ کو قواعد سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بقدر کفایت کافی ہے کہ ہم اتنے قواعد اتنے فروعات بیان کر لیں کہ جس کے ذریعے ہمارا قاعدہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور قاعدے کے تحت جو فروعی مسائل بن رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں. اور جہاں جہاں کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے یا دیگر ابواب سے جو ہے وہ قواعد وہ فروعات آ جاتے ہیں، ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک ہی باب سے ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے. کوشش یہ ہوتی ہے مصنف کی کہ وہ کثیر ابواب سے جو ہے وہ مسائل کو بیان کریں تاکہ اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکے کہ یہ قاعدہ صرف ایک باب کے اندر جو ہے وہ منطبق نہیں ہوتا بلکہ کئی ابواب کے اندر اس قاعدے کا انطباق ہوتا ہے. وقالوا فی باب اللقطۃ. اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے بیچ میں گویا کہ ایک گفتگو کی کہ اگر مجھے طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں کثیر فروعات کو بیان کرتا. پھر مزید چند ایک باتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور پھر گفتگو کو جو ہے وہ دوسرے موضوع کی طرف لے کر جائیں گے. اس لیے اب تھوڑا سا کلام کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں اور فرمائیں کہ وقالوا فی باب اللقطۃ. فقہا نے لقطہ کے باب میں فرمائے. لقطہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی چیز جو رستے میں کسی کو اگر پڑی ہوئی ملے اور وہ قیمتی کوئی چیز ہو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بالکل کوئی کچرا ہو بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، تو اگر کسی کو جو ہے وہ چیز پڑی ہوئی ملے اور وہ اٹھا لے تو اب وہ اس کے لیے لقطہ ہے اور لقطے کے پھر احکامات اس پر جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کرے گا اور اسے وہ چیز واپس کرے گا. وقالوا فی باب اللقطۃ ان اخذها بالنیۃ ردها. لقطے کے بعد میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے لقطے کو اٹھا لیا کس نیت سے؟ بنیت ردہا، اس کو اس کے مالک کی طرف لوٹانے کی نیت سے، تو حل لہ رفعہا، اس کے لیے اس کو اٹھانا حلال ہے. وَإِنْ أَخَذَهَا بِالنِّيَّةِ نَفْسِهِ، اور اگر اس نے اسے لے لیا اپنی نیت سے،
یعنی اپنے استعمال کے لیے یا اپنا سمجھتے ہوئے اس نے اٹھا لیا کہ بس یہ چیز مجھے مل گئی، اب یہ میری ہے، تو کانا غاصبن آثمن، تو وہ غاصب کہلائے گا اور گناہگار کہلائے گا۔ وہ پھر تاتار خانیہ فی الحظر والاباحتی، اور فتاوی تاتار خانیہ میں باب حظر اور اباحت کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اذا توسد الکتاب فإن قصد الحفظ لا يكره الا وإلا کرہ۔ تاتار خانیہ میں حظر و اباحت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص نے کتاب کو توسد کیا، توسد کا معنی ہے تکیہ بنا لینا، ٹیک لگا لینا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی شخص نے کتاب کو ٹیک لگانے کے لیے استعمال کیا یا اس کو اب تکیہ بنا لیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کتاب ڈیسک پہ ہے ایک، مطلب یا کسی پٹی کے اوپر جو ہے وہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس شخص نے کتاب کے اوپر اپنا سر رکھ لیا، ٹھیک ہے، فَإِن قَصَدَ الْحِفْظَ، تو اگر وہ اس سے ارادہ کرتا ہے کہ وہ کتاب کی حفاظت کر رہا ہے تو لا یکرہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یعنی سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کتاب کو ایسی سائڈ پہ رکھ دی کوئی اور آ کے وہ اٹھا لے گا، تو اس نیت سے اس نے، اب اسے لگا کہ یار کوئی اور طریقہ تو ہو نہیں سکتا، تو چلو میں اس کو سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، تو فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے، وَإِلَّا کُرِہَ، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ مکروہ ہے۔ اچھا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے گا، یہ آتا ہے بے ادبی اور ادب کے حوالے سے معاملہ، تو جو بے ادبی کا تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کئی معاملات کے اندر عرف کے ساتھ۔ تو پہلے کے زمانے میں اور آج بھی کئی مدارس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کتب کو جو ہے، یعنی بعض کو ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ کتب وغیرہ کو نا کوئی چادر وغیرہ بچھا لی، اس کے اوپر کتابیں زمین پہ رکھ دی، اب وہاں اس مدرسے میں یا اس جگہ میں جو ہے وہ ان کے ہاں اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ بے ادبی ہو رہی ہے، یا یہ جو ہے استاد صاحب یا علامہ صاحب جو ہے کتابوں کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اچھا بعض اوقات انسان کے پاس اتنا بڑا ٹیبل، اتنی بڑی ڈیسک نہیں ہوتی کہ وہ ساری کتابیں وہاں پر رکھیں۔ کئی علماء ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ایک ساتھ انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اتنا بڑا ٹیبل اور اتنے بڑے ڈیسک ان کے پاس نہیں ہوتے کہ جس کی بنا پر وہ ان کو ایک ساتھ رکھ سکے، تو اس لیے وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور کتابیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کوئی چادر وغیرہ بچھا کر، اور زمین بھی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو وہاں پر تو ہم اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے، لیکن عوامی اعتبار سے عوامی سطح پر کسی کتاب کو زمین پر رکھنا یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر فی زمانہ کوئی شخص کتاب کو اس طرح سے زمین پر رکھتا ہے تو یہ بے ادبی ہے۔ اچھا اسی کے تناظر میں کوئی دینی کتاب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کا ٹیک لگا لینا یا اس کو جو ہے وہ تکیہ بنا دینا، یہ جو ہے بے ادبی شمار ہوتی ہے عام عرف کے اندر۔ ہاں جیسے مثال کے طور پر جو کتب خانے ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھے ہیں کہ بعض ایسے کتب خانے ہوتے ہیں یا کتب فروش ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت ساری کتابیں ہوتے ہیں، الماریوں میں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات لیٹ جاتے ہیں تو سر کتاب پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ ان کے عرف کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرف عام کی بات کی کہ وہاں پر کتاب کو زمین پر رکھنا، کتاب کے ساتھ ٹیک لگا لینا، یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب چاہے ہمارے ہاں اگرچہ کوئی شخص کتاب کی حفاظت کی نیت سے ہی جو ہے وہ کتاب کا ٹیک لگا لیتا ہے یا اس اعتبار سے یہ معاملات کر لیتا ہے، تو کم از کم ہم مکروہ تنزیہی اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور
وہاں پر چونکہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے حالات اور معاملات کے حساب سے فرما رہے، تو اس لیے وہاں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ٹیک لگا لیتا ہے یا پھر ہم اس کو معمول کر لیتے ہیں علماء یا ایسے افراد پر کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا عرف نہیں ہے، تو اگر کوئی ٹیک لگا لیتا ہے یا تقیہ بنا دیتا ہے کتاب کو اس نیت سے کہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو فرماتے مکروہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا كُرِهَ، اور اگر ویسے ہی وہ جو ہے ٹیک لگا رہا ہے تو اب مکروہ شمار ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ، اگر کسی شخص نے مسجد کے اندر کوئی درخت وغیرہ لگایا تو فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ، تو اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس درخت کو لگا کر جو ہے وہ سایہ حاصل کرے گا اور جو نمازی ہوں گے ان کو سایہ ملے گا، تو فرماتے ہیں لا یکرہ، یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک اچھا ارادہ، اچھی نیت ہے۔ وَإِنْ قَصَدَ مَنْفِعَةً أُخْرَى، اور اگر اس کا ارادہ اور نیت جو ہے کوئی اور فائدہ حاصل کرنا ہو، جیسے اس کے پھل وغیرہ نکلیں گے تو وہ ان کو بیچے گا اپنے لیے، یا جو ہے وہ اس ارادے سے کہ اس کی لکڑیاں وغیرہ وہ اپنے استعمال میں لے آئے گا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ وَكِتَابَةُ اسم اللہ تعالی علی الدراہم، اور اسی طرح دراہم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھنا، کرنسیز، دراہم و دنانیر، ان کے اوپر، سکوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھنا۔ فرماتے ہیں ان کانا بقصد العلامتی، اگر یہ علامت کی نیت اور قصد سے ہے تو لا یکرہ، یہ جو ہے مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں عرف کے حساب سے ہوتی ہیں، تو پہلے زمانے میں جو ہے وہ دراہیم وغیرہ پر سلاطین کے جو ہے نام اور اسی طرح اللہ کا نام بھی لکھا جاتا تھا، علامت کے لیے یہ کہ یہ کسی سلطنت اسلامیہ کے سکے ہیں، تو اس طور پر نام لکھا جاتا تھا، تو وہ اس کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے، برا نہیں سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں اگر علامت کی نیت سے تو مکروہ نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ ہم اپنے حساب سے پھر یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے۔ ہاں، پہلے 1 روپے کے جو سکے آتے تھے، غالباً اب تو نہیں چلتے، تو ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم کا نام لکھا ہوتا تھا اور اس کی تصویر بنی ہوتی تھی اور محمد علی جناح لکھا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے نیت تو یہ ان کی کوئی نیت تو نہیں ہوتی تھی کہ معاذ اللہ لفظ محمد کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو قائد اعظم کا نام جو تھا محمد علی، اس نسبت سے جو ہے وہ محمد علی لکھا جاتا تھا اس سکے کے اوپر، تو وہ جو ہے اس میں ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی تھی بے حرمتی کی یا اس طرح کی، تو اس لیے وہ بھی مکروہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اس مسئلے کے تحت یہاں پر بھی مصنف نے اس کو بیان کیا۔ والجلوس علی جولق فیہ مصحف، اور اسی طرح فرماتے ہیں جولق کہتے ہیں صندوق کو، ڈبے کو، ایسا ڈبہ، ایسا صندوق کہ جس کے اندر مصحف ہو، یعنی قرآن کریم کا نسخہ ہو، تو فرماتے ہیں ان قصد الحفظ، اگر وہ صندوق کے اوپر جیسے سفر وغیرہ کے اندر وہ صندوق کے اوپر اس لیے بیٹھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ کوئی اس کو چرا نہ لے، تو لا یکرہ، یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا یکرہ، اور اگر جو ہے وہ اس نیت سے نہیں بیٹھتا بلکہ ویسے ہی بیٹھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں ثم اعلم، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور بحث لے کر آ رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جان لو کہ ان ہاتین القاعدتین یشملہما الکلام علی النیت وفیہا مباحث عشرہ، فرماتے ہیں پھر جان لو کہ یہ جو 2 قاعدے ہیں، یعنی لا ثواب الا بالنیت اور الامور بمقاصدها، یہ جو 2 قاعدے ہیں، یشملہما الکلام علی النیت، یہ دونوں جو
قواعد ہیں، ان کو شامل ہے نیت پر کلام، یعنی یہ نیت پر گفتگو پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ وفیہا مباحث عشرہ، اور اس کے اندر یعنی دونوں قواعد کو لیں اگر ہم اور نیت پر کلام کریں تو اس میں 10 ابحاث آتی ہیں، چونکہ پہلے قاعدے کا تعلق بھی نیت سے اور دوسرے قاعدے کا تعلق بھی نیت سے ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو، اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا ثواب الا بالنیت میں جب نیت پر گفتگو شروع کی انہوں نے، تو عموماً مصنفین اور شارحین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قاعدے کے اندر یا ابتدائی گفتگو کے اندر اصطلاحات وغیرہ کو بیان کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے وہاں نیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ بھئی لا ثواب الا بالنیت، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر ان کو ثواب کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ثواب ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس کے حوالے سے چیزیں۔ لیکن مصنف نے وہاں پر اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ دوسرا قاعدہ ذکر کرنے کے بعد آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوسرا قاعدہ ہم بیان کریں گے اور اس کے بعد جو مباحث ہیں نیت کے متعلق وہ ساری کی ساری ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 10 ابحاث ہیں جو نیت کے متعلق ہیں اور جو کلام کیا گیا ہے نیت پر اس کے حوالے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم اعلم ان هاتین القاعدتین یشملها الکلام علی النیت وفیها مباحث عشر۔ الاول فی بیان حقیقتها، پہلی جو بحث ہوگی وہ نیت کی حقیقت کے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، دوسری جو بحث ہوگی وہ اس چیز کی کے اوپر بحث ہوگی کہ جس چیز کی وجہ سے نیت کو مشروع کیا گیا ہے۔ بھائی نیت کو مشروع کیوں کیا گیا ہے؟ کئی عبادات کے اندر نیت شرط ہے، کئی معاملات کے اندر نیت شرط ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نیت کو مشروع کیوں کیا گیا ہے، یہ بحث کریں گے۔ تیسری جو بحث ہوگی فی بیان تعیین المنوی و عدم تعیینہ، منوی یعنی جس کی آپ نیت کرتے ہیں اس کو متعین کرنے اور نہ کرنے کا بیان۔ والرابع فی بیان التعرض لصفت المنوی من الفرضیت والنفلیت والاداء والقضاء، اسی طرح جو چوتھی بحث ہوگی وہ منوی کی صفت، منوی کی صفت یعنی فرض ہے، جس چیز کی آپ نیت کر رہے ہیں وہ فرض ہے، نفل ہے، ادا ہے، قضا ہے، ان چیزوں کے درپے ہونے کے متعلق ہے۔ پانچویں جو بحث ہے الخامس فی بیان الاخلاص فیہا، نیت کے اندر اخلاص کا بیان۔ چھٹی جو بحث ہے فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدۃ، دو عبادتوں کو جمع کرنا ایک ہی نیت کے ساتھ، اس کو بیان کریں گے۔ السابع فی بیان وقتہا، نیت کا وقت کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کریں گے، عبادت سے پہلے ہو، عبادت کے بعد ہو، عبادت کے دوران ہو، تو اس کو بیان کریں گے۔ الثامن فی بیان عدم اشتراط استمرارها وحکمها فی کل رکن من الارکان، اور جو آٹھویں بحث ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ آٹھویں بحث جو ہے وہ نیت کے دوام اور استمرار کی شرط نہ ہونے کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے وہ نیت میں استمرار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ارکان میں سے ہر ایک رکن میں اس کا حکم کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ التاسع فی بیان محلہا، نویں جو بحث ہے وہ نیت کے موقع اور محل کے متعلق ہے، اور العاشر فی بیان شروطہا، اور 10ویں جو بحث ہے وہ ہے نیت کی شرائط کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 10 ابحاث علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کریں گے۔ فرماتے ہیں الاول بیان حقیقتها، پہلی جو بحث ہے وہ نیت کی حقیقت کے متعلق ہے۔ النیت فی اللغت القصد، لغت میں جو نیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قصد اور ارادہ، کما فی القاموس، جیسے کہ قاموس کے اندر بھی ہے کہ نوش شیء ینویہ نیتن، کہ کوئی شخص جب جو ہے وہ نیت کرتا ہے تو اس کے بارے میں یعنی اس کا جب ارادہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نوش شیء، کہ اس شخص نے اس چیز کا ارادہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تشدد و تشدد یا تخفف، اور فرماتے ہیں کہ
یہ جو نوا ہے، نوا ینوی نیتن، تو اس کو جو ہے وہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں جو یا ہے، اس کی جو ہے ہم تشدید بھی بیان کر سکتے ہیں، نیت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور نیت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں قصد کسی چیز کے ارادے کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ وفی شرعی، یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب اس کے اصطلاحی معنی کے اندر، شرعی معنی کے اندر ہم بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وفی شرعی کما فی تلویح، جیسے تلویح کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت میں قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، نیت کس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں؟ دیکھیے، طاعت یعنی فرما برداری، اور تقرب الی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور تقرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا ارادہ کر لینا، طاعت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا اور تقرب الی اللہ کا ارادہ کرنا، فی ایجاد الفعل، کسی کام کو کرنے میں بندہ جو ہے یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس ارادے سے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، ایجاد فعل کرتا ہے، اس کو نیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایجاد فعل، کسی کام کے کرنے میں اگر بندہ جو ہے وہ تقرب اور طاعت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، کسی کام کے کرنے میں، جیسے مثال کے طور پر میں وضو کر رہا ہوں، ایجاد فعل کر رہا ہوں، تو وضو کرتے وقت میں ارادہ کرتا ہوں تقرب کا اور طاعت کا، ٹھیک ہے؟ یہ نیت ہے، صحیح ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے میں طاعت اور تقرب الی اللہ کا ارادہ کرتا ہوں، یہ نیت ہے۔ میں جو ہے وہ روزہ رکھتے ہوئے تقرب اور طاعت الی اللہ کا، تقرب الی اللہ اور طاعت کا ارادہ کرتا ہوں، تو یہ نیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے کئی افعال۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے نیت کی تعریف میں یہ کہا کہ قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، جب آپ نے ایجاد فعل میں اس چیز کو، ارادے کو نیت کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ترک فعل میں اگر کوئی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ تو پھر جو ہے نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص معاذ اللہ شراب پینے پر قدرت حاصل رکھتا ہے، شراب پی سکتا ہے، لیکن وہ شراب نہیں پیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے تقرب کی نیت سے، ارادے سے وہ شراب نہیں پیتا، تو یہاں تو ایجاد فعل نہیں پایا گیا، یہاں تو ترک فعل پایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترک فعل کے اندر جو ہے وہ، یہ جو آپ نے تعریف کی ہے ایجاد فعل والی، نیت تو پھر ایجاد فعل میں متحقق ہوگا، ترک فعل میں نیت متحقق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تعریف کی روشنی میں اگر کوئی شخص اچھی نیت سے شراب نہیں پیتا، ترک کر دیتا ہے قدرت کے باوجود، تو وہ نیت اچھی نہیں ہوگی اور اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا، کیونکہ یہ تو تروک ہے، ایجاد فعل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي التُّرُوكِ، فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے تروک کے اندر جو نیت والا معاملہ ہے، وہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا ہماری اس تعریف پر۔ بھئی کیوں وارد نہیں ہوگا؟ آپ نے ایجاد فعل کے متعلق کہا ہے، تو کیوں اعتراض وارد نہیں ہوگا؟ اعتراض تو وارد ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَا، کیونکہ ہم نے جیسے پیچھے یہ بات بیان کی، اب جواب دے رہے ہیں، لا يتقرب بها الا اذا صار الترك كفا وهو فعل، کہتے ہیں غور کیجئے کہ بندہ جو ہے وہ تقرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ترک کف نہ بن جائے۔ اس بات کو سمجھیے گا، جب تک کہ وہ ترک کیا نہ بنے، کف نہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ یا کف نہ بن جائے۔
جیسے کہ میں نے اس کو دونوں طرح سے بتایا کہ کف بھی ہے کف بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف ترک یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا تھا کہ جب آپ کو قدرت ہو اور آپ چھوڑ دیں تو یہ کف یا کف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوا فعل، اور یہ جو کف ہوتا ہے یہ فعل ہوتا ہے. وہ المکلف بھی فن نہیں، اور بندہ نہیں کے اندر اس فعل کا یعنی کف کا مکلف ہوتا ہے، رک جانے کا مکلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لَا ترک بمان العدم، یہاں ترک تروک میں ترک سے مراد عدم نہیں ہے. لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير، کیونکہ یہ جو ترک ہے یعنی عدم، کسی چیز کو معدوم کر دینا، یہ تو بندے کی قدرت میں ہی نہیں ہے. آپ کسی چیز کو کیسے معدوم کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز اپنا وجود ہی کھو دے؟ آپ تو کسی چیز کو معدوم نہیں کر سکتے. بھائی آپ کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے تو آپ شراب کو معدوم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور افعال کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. رکنا در حقیقت ایک فعل ہے. تو یہ جو ہم نے نیت کی تعریف بیان کی ہے کہ قصد الطاعت والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، تو فعل کے اندر کف بھی ایک فعل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہماری نیت کی تعریف کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وعرفها القاضی بیضاوی، امام قاضی بیضاوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیت کی تعریف یہ کی ہے کہ بأنہا شرعن، نیت جو ہے وہ شرعن کس چیز کو کہتے ہیں؟ الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی وامتثالا لحکمہ. امام بیضاوی نے بھی تقریباً اسی طرح کی ہی تعریف کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے یہ ایک ارادہ ہے جو کہ متوجہ ہوتا ہے فعل کی جانب. ایسا ارادہ جو متوجہ ہو فعل کی جانب، ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ امتثالا لحکمہ، اور اس کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے. وہ لغتاً، اور علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ لغتاً جو ہے وہ نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ انبعاث القلب نحو ما تراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لغت کے اعتبار سے نیت کی تعریف یہ کی ہے انبعاث القلب، کہ دل کا آمادہ ہو جانا، دل کا آمادہ ہو جانا نحو ما تراہ موافقا، یا ما یراہ موافقا لغرض، کہ جس کو دل جو ہے وہ موافق سمجھتا ہے کسی غرض کے لیے. دل کا متوجہ ہونا کسی ایسے کام کی طرف کہ جس کو کسی غرض، کسی مقصد کے لیے دل جو ہے وہ موافق سمجھتا ہے. من جلب نفع او دفع ضر، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے، حالن او معلن، فی الحال یا آگے. تو اس چیز کی طرف دل کا آمادہ ہو جانا یہ نیت کہلاتا ہے. تو نیت کی ہم نے بحث یہاں پر مکمل کر دی. ٹھیک ہو گیا جناب. اب آگے جو ہے دوسری بحث آتی ہے، اور وہ ہے فی بیان ما شرعت لاجلہ. اس چیز کا بیان کرنے کے لیے ہم دوسری بحث لا رہے ہیں کہ نیت کو مشروع کیوں کیا گیا ہے. قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ ان المقصود منہا تمییز العبادات من العادات. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بحث ہے، بہت ہی عمدہ بحث ہے، اور اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سنیے گا. نیت کو شریعت مطہرہ نے مشروع کیوں کیا ہے؟ نیت کو مشروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عبادتوں میں اور کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ نیت کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اور دوسری بات، آپ اکثر چیزوں میں دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ہے عبادات میں نیت کو فوکس کیا گیا ہے. بہت خوبصورت انداز میں علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے کہا کہ ان المقصود منہا، نیت سے قصد اور ارادہ اس کو مشروع کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تمییز العبادات من العادات، کہ عبادت کو عادت سے الگ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟
وَتَمْيِيزُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے الگ کیا جائے۔ دیکھیں، ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ دن کو کھانا نہیں کھاتا، سمجھیے گا اس بات کو، ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ صبح صبح فجر سے پہلے ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد وہ واک وغیرہ جو بھی کرتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، اور پورا دن کھانا نہیں کھاتا، شام کو گھر آ کر مغرب کے بعد وہ کھانا کھا لیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عادت کے اوپر ثواب ملے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ایک نیت کرنی ہوگی روزے کی۔ اگر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں تو عادت وہی رہے گی، لیکن وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اب مجھے اس پر ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو عبادت اور عادت میں اب لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہیں، ان عادتوں کو عبادت کیسے بنایا جائے، اور عادت و عبادت میں فرق کیسے کیا جائے؟ اچھا، وہی جو بندہ میں نے مثال دی کہ پورا دن جو ہے کھاتا پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی عادت ہے، لیکن رمضان میں بھی وہی اسی کو اپناتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس کی عادت ہے؟ نہیں، رمضان میں وہی عادت روزہ بن جاتا ہے اور ایک عبادت بن جاتی ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے نیت کر لی۔ اسی طرح بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے الگ کرنا، دیکھیں، آپ دو رکعت فجر میں دو رکعت پہلے پڑھتے ہیں، دو رکعت بعد میں پڑھتے ہیں، دونوں رکعت تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قومہ، قعدہ، جلسہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے خروج بسنعہ، تشہد، ان ساری چیزوں میں دونوں جو دو دو رکعتیں ہیں بالکل بعین ہی ایک ہیں، لیکن ابتدا میں جو دو رکعتیں ہیں وہ سنت ہیں، اور جو بعد میں دو رکعتیں ہیں وہ فرض ہیں۔ اسی طرح دیگر عبادتوں پر آپ قیاس کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق کیسے ہوگا ان کے درمیان؟ بھائی آپ نے سیم ٹو سیم دو رکعتیں پڑھی ہیں، قرات بھی ان میں وہی کی ہے، ایک ہی طرح کی قرات کی ہے، تو فرق کیسے آپ کریں گے؟ نیت کے ذریعے کریں گے۔ تو نیت کو مشروع کیا گیا ہے اس لیے کہ عبادت اور عادت میں فرق ہو جائے، اور بعض عبادتیں بعض عبادتوں سے الگ ہو جائیں، کما فی البنایا و فتح القدیر، جیسے کہ بنایا میں اور فتح القدیر میں یہ بات بیان ہے۔ کل امساک عن المفترات، جیسے مثال کے طور پر مفترات سے رک جانا، کھانے والی چیزوں سے رک جانا، قد یکون حمیتا او تداویا او لعدم الحاجت الیہ، دیکھیں جی، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے حمیت کے طور پر، کس لیے ہوتا ہے؟ حمیت کے طور پر۔ حمیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حمیتن او تداویتن، کبھی بندہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ دوا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پرہیز کے لیے چھوڑ دیتا ہے، او لعدم الحاجت الیہ، اور کبھی بندہ اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ اسے حاجت نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کو جو ہے وہ پورا دن بھوک نہیں لگتی، آپ پورا دن نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ پرہیز ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دن کو کچھ نہیں کھانا، رات کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحۃ، اور مسجد میں بیٹھ جانا کبھی کبھی آرام حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ودفع المال قد یکون ہبۃ او لغرض دنیوی، کسی کو مال دینا کبھی کبھی ہبہ کے طور پر ہوتا ہے، گفٹ کے طور پر ہوتا ہے، یا کسی دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وقد یکون قربتن، اور یہی مال کسی کو دینا کبھی کبھی نیکی ہوتی ہے، کا زکوٰۃ او صدقۃ، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ، بھئی آپ نے کسی کو 100 روپے گفٹ کر دیے، تحفے میں دے دیے، دنیاوی غرض کے لیے کسی کو دے دیے، اور کبھی کبھی یہ اب اس پر ثواب نہیں ملے گا، لیکن کبھی کبھی بطور نیکی کے دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ یا صدقہ۔ والذبح قد یکون للاکل فیکون مباحا او مندوبا، جانور کو ذبح کرنا کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، اب آپ ایک بکری لے کر ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ مباح ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے
ذبح کر لیا، مندوب ہو گیا، مستحب کام ہو گیا۔ او للاضحیتی، اور یہی جانور ذبح کرنا کبھی کبھی کس لیے ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے ہوتا ہے، فیکون عبادتن، تو یہ عبادت ہو جائے گا۔ او لقدوم امیر، کبھی کبھی بندہ جانور اس لیے ذبح کرتا ہے کہ جی فلاں صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لیے، میں ان کو خوش کرنے کے لیے، امیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، فیکون حراما، تو کبھی کبھی یہ حرام بھی بن جاتا ہے، اور کفرن علی قول، اور بعض اقوال کے مطابق یہ کفر بھی بن جاتا ہے۔ ثم التقرب الى اللہ تعالی یکون بالفرض والنفل والواجب، اسی طرح تقرب الی اللہ کبھی کبھی فرض سے ہوتا ہے، نفل سے ہوتا ہے، واجب سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فشرعت لتمییزها عن بعضها، اسی لیے نیت کو مشروع کیا گیا ہے ان ساری چیزوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیت کی وجہ سے ہی الگ ہوتی ہیں، اکثر چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں دیگر اسباب بھی ہیں۔ جیسے قربانی ہے کہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا تو قربانی ہوگا، عام دنوں میں قربانی کریں گے تو ہم اسے قربانی نہیں کہیں گے، اضحیہ نہیں کہیں گے، اگرچہ وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن نیت ایک ایسی چیز ہے جو ان کے درمیان بہت زیادہ فرق پیدا کرے گی۔ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ بات آپ کو بیان کر دی تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ فَيُفْرَعُ عَلَى ذَلِكَ، لہٰذا یہ جو ہم نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے اس کی بنیاد پر مزید مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ ان ما لا یکون الا عبادتا ولا يلتبس بغیرہ لا تشترط فیہ، کتنا خوبصورت اصول بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو محض عبادت ہو، یعنی خالصتاً عبادت ہو، ولا یلتبس بغیرہ، اور وہ عبادت کسی اور چیز سے التباس نہ رکھتی ہو، لا تشترط فیہ النیت، اس میں نیت شرط نہیں۔ دیکھیں نا ہم نے پیچھے کیا کہا، ہم نے یہ کہا کہ دو چیزیں عبادت ہے، ایک چیز عبادت ہے اور ایک چیز عادت ہے، ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز سیم چیز ہے، ایک شخص بطور عبادت کے کرتا ہے، ایک شخص بطور عادت کے کرتا ہے، ایک کے کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، ایک کے کرنے کو کہتے ہیں عادت ہے۔ جیسے میں نے روزے کی مثال دی، ایک بندہ جو ہے نا پورا دن بھوکا رہتا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اس کی عادت ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا پورا دن روزہ رکھتا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ فرق کرنے والی چیز نیت۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ کام جو خالصتاً عبادت ہو، جو کسی اور دنیاوی کام کے مشابہ نہ ہو، کہتے ہیں اس میں نیت شرط نہیں، کیونکہ اس میں تمیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے روزہ ہے، پورا دن بھوکا رہنا ہے، کبھی کبھی پرہیز کے لیے ہوتا ہے، کبھی انسان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ تو التباس رکھ رہا ہے نا روزہ اس کے ساتھ۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور کوئی عادتاً بھوکا رہتا ہے تو دونوں سیم ٹو سیم ہے، تو یہاں نیت ضروری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ جو خالصتاً عبادت ہے اور وہ کسی فعل کے ساتھ اور فعل کے ساتھ التباس رکھتا ہی نہیں ہے تو وہ نیت شرط نہیں ہے۔ بہت خوبصورت اصول ہے۔ کل ایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا۔ ایمان ایک ایسا عمل ہے جو خالصتاً عبادت ہے اور اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ جیسا یقین بندہ اللہ پر رکھ سکتا ہے کہ کسی اور پر ایسا یقین نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی اور چیز کا التباس ہے ہی نہیں، لہذا ایمان لانے میں نیت شرط نہیں، کما قدمنا، جیسے ہم نے پیچھے اس کو بیان کیا۔ والمعرفت والخوف والرجاء والنیت وقراءۃ القرآن والاذکار، اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں معرفت، خوف، رجا، امید، نیت، قراءت، قراءت قرآن، اذکار، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ معرفت یعنی اللہ کی معرفت، خوف اللہ کا خوف، اللہ سے امید رکھنا، اس کی رحمت سے امید رکھنا، نیت کرنا۔ نیت خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو کسی اور سے مشابہت نہیں رکھتا، تو نیت میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قراءت قرآن،
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی اور عمل ہی نہیں ہے۔ ذکر و اذکار یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان جیسے دیگر اعمال ہیں ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ نیتوں کے محتاج نہیں ہے۔ لأنها متمیزۃ، کیونکہ یہ تو ممتاز ہیں، لا تنتبس بغیرها، یہ غیر کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ وما عدا الایمان لم اراہ صریحا، اور فرماتے ہیں ایمان کے علاوہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ جو معرفت ہیں، خوف ہے، رجا ہے، نیت ہے، قرات قرآن ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کے متعلق، علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ ایمان کے متعلق تو میں نے صراحتاً دیکھا ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ قاعدے کے حساب سے ایسے ہی لگتی ہیں کہ اس میں نیت ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وما عدل ایمان، ایمان کے علاوہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، لم اراہ صریحاً، میں نے ان کو صراحتاً تو نہیں دیکھا، ولیکن ہو مخرج عن الایمان المصرح به، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایمان پر متفرع ہیں جس کی ہم نے صراحت کی ہے، یعنی وہ ایمان جس کے حوالے سے ہم نے صراحت کی ہے کہ ایمان میں جو ہے وہ نیت شرط نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، معرفت، خوف، رجا، نیت، قرات قرآن، اذکار، یہ بھی ایمان کے ضمن میں آتے ہوئے متفرع ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اس اصول کے تحت۔ ثم رأیت ابن وہبان فی شرح المنظومہ قال، پھر فرماتے ہیں میں نے امام ابن وہبان کو دیکھا کہ جنہوں نے شرح منظومہ میں کہا کہ ان ما لا یکون الا عبادتا لا یحتاج الى النیت، وذکر ایضا ان النیت لا تحتاج الى النیت۔ امام ابن وہبان نے کہا کہ وہ چیز جو صرف عبادت ہو، عبادت اس کے اندر خالصتاً عبادت پائی جائے اور کوئی چیز نہ پائی جائے، تو فرماتے ہیں لا یحتاج الی النیت، اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وذکر ایضا ان النیت لا تحتاج الی النیت، اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیت کی محتاج نہیں ہے۔ ونقل العینی فی شرح البخاری، امام بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ الاجماع علی ان التلاوۃ والاذکار والاذان لا یحتاج الی النیت، علماء کا اجماع اس چیز پر ہے کہ تلاوت، اذکار، اذان یہ نیت کے محتاج نہیں ہے، وہ بھی اسی اصول کے تحت انہوں نے بیان فرمایا۔ تیسری بحث جو آتی ہے وہ ہے بیان تعیین المنوی و عدم تعیینہ، منوی کا متعین ہونے اور نہ ہونے کے متعلق۔ منوی یعنی جس چیز کی آپ نیت کرتے ہیں اس کا متعین ہونا یا نہ ہونا۔ فرماتے ہیں الاصل عندنا، ہمارے نزدیک جو اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ ان المنوی اما ان یکون من العبادات او لا، بہت آسان سی بحث کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ منوی یعنی جس چیز کی آپ نیت کر رہے ہیں وہ عبادات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ جیسے عبادت میں سے مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسی چیز ہے یا عبادت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ عِبَادَةً، اگر منوی جس کی آپ نیت کر رہے ہیں اگر وہ عبادت ہے، تو فَإِن كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدِّي بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعُهُ وَغَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وقت اس کے لیے ظرف بن رہا ہے، ظرفًا للمؤدّى، ہاں، ادا کی جانے والی عبادت کے لیے وقت ظرف بن رہا ہے، بمعنی اس معنی میں کہ انہ یسعہ وغیرہ، اس معنی میں کہ وہ وقت اس عبادت کی گنجائش رکھتا ہے اور اس عبادت کے غیر کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں فلا بد من التعین، تو منوی کو متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر رک کر ایک آپ کو بات کروں اور میں پھر اس گفتگو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لاتا ہوں، آگے اس پر مزید ہم بحث کریں گے بعد میں۔ دیکھیں جی، اگر منوی اچھا سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیے کہ منوی کو متعین کرنے کا کیا مطلب ہے۔ جس چیز کی آپ نیت کر رہے ہیں اس چیز کو متعین کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، تو نماز ایک ہے نماز کی نیت کرنا، جیسے آپ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، یہ نماز کی نیت ہو گئی، لیکن آپ نے نماز کو متعین نہیں کیا، جو منوی ہے اسے متعین نہیں کیا۔
متعین کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر فرض کی. یہ آپ نے نماز کو متعین کر دیا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں. نماز کون سی پڑھ رہی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور فرض پڑھ رہے ہیں. یہ آپ نے اس کو کیا متعین. اب سوال، اور اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں آپ. اچھا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ تو ایک مطلقاً نیت ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ روزے کو متعین کر دیتے ہیں کہ میں آج کے یا کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ منوی کو متعین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں اصول سمجھیں، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. منوی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو عبادات ہوں گے یا غیر عبادت ہوں گے. اگر منوی عبادت ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے وہ عبادت کسی نہ کسی وقت کے اندر ہوگی. اب وقت کی دو حالتیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ وہ وقت اس کے لیے ایسا ظرف بن رہا ہے کہ اس عبادت کو جب آپ اس میں ادا کریں گے تو وقت کے اندر اتنی گنجائش ہوگی کہ کوئی اور عبادت بھی کر سکیں گے اسی کی طرح کا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے. اب نماز جیسے ظہر کا وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے اور ختم ہوتا ہے 5 بجے. تو نماز ظہر جو ہے وہ تو 4 رکعت فرض ہیں. اب 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ جب بھی ظہر کی نماز ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت اتنا طویل ہے کہ اس میں آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکیں گے اور ساتھ ساتھ دیگر نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکیں گے. آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوگی وقت کے اندر، کیونکہ وقت بڑا ہے اس معاملے میں اور وہ عمل وہ عبادت جو ہے اس کا وقت مختصر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ صورت حال ہو گئی کہ وقت جو ظرف بن رہا ہے وہ ایسا ظرف بن رہا ہے کہ اس عبادت کو آپ اس وقت میں کریں اور کوئی اور بھی اسی طرح کی عبادت، یہ شرط ہے، اسی طرح کی عبادت بھی اس وقت میں کر سکیں. جیسے ظہر کے وقت میں آپ نے فرائض بھی ادا کیے اور نوافل وغیرہ بھی. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ ظرف تو بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ظرف بنتا ہے کہ اس وقت میں اس عبادت کو آپ صرف ایک ہی مرتبہ کر سکیں گے، 2 مرتبہ نہیں کر پائیں گے. یعنی وہ وقت جو عبادت جو ہے نا پورے وقت کو گھیر لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر روزہ، روزے کا وقت ہے فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پورے وقت کو اس عبادت نے گھیر رکھا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسی وقت میں 2 روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے آپ. یا آدھے وقت میں ایک روزہ رکھا، دوسرے وقت میں دوسرا روزہ رکھا، نہیں رکھ سکتے. تو سمجھیے گا اصول کو کہ الاصل عندنا ان المنوی اما ان یکون من العبادات اولا. پہلی بات تو یہ ہے کہ منوی یا تو عبادات میں سے ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر منوی عبادات میں سے ہے فَإِن كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَإِن كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعُهُ وغیرہ. تو اگر وقت جو ہے وہ معدہ کے لیے یعنی جس کو آپ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے ایسا ظرف بنے، اس معنی میں ظرف بنے کہ وہ جو وقت ہے وہ اس کی بھی وسعت رکھتا ہے اور اسی طرح کی دوسری بھی عبادت کی وسعت رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو فلا بد من التعیین، تو پھر تو متعین کرنا ضروری ہوگا. آپ ظہر کے وقت میں فرض بھی پڑھیں نفل بھی پڑھیں تو کیسے فرق کریں گے کہ یہ فرض تھا یہ نفل تھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ دو اسی طرح کی عبادتیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے تعیین ضروری ہے اور منوی کو متعین کریں گے کہ یہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں یہ سنت ہے اور یہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں یہ فرض ہے. یہ متعین کرنا ضروری ہوگا. کالصلاۃ، جیسے کہ نماز، کأن ینوی الظہر، جیسے کہ بندہ جو ہے ظہر کی نیت کرتا ہے. فإن قرنہ بالیوم کظہر اليوم صح، تو اگر وہ اس کے ساتھ یوم کو ملا دیتا ہے کہ میں ظہر آج کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں تو صحیح ہے. وإن خرج الوقت، فرماتے ہیں اور اگر وقت جو ہے وہ نکل گیا. چلیں اس کو پھر ہم کل اپنے سبق میں جوڑیں گے. آج اس کو یہیں تک سمجھ لیجئے، پھر آگے مزید اس پر جو ہے ہم بحث کریں گے.
امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی جناب۔ کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاء اللہ۔ سبق آسان تھا یا سمجھ میں جلدی آ گیا؟ سمجھانے میں کوئی کسر بس۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ۔ جی حضور، کسی اور کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ ندیم بھائی فرماتے ہیں کہ سبق بھی آسان، انداز بھی کمال۔ یہ جو آخری جملہ یہ صحیح ہے، باقی دو جملوں پہ مجھے اعتراض ہے کہ سبق بھی آسان تو ہو سکتا ہے بہت سو کے لیے مشکل ہو، اور انداز تو کسی نے کہا تھا کہ بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کے آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ تو کمال کے حروف اصلیہ جو ہے نا، کاف، نیم اور لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر بندہ بالکل مکمل طور پر مہارت رکھے، یعنی کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔
تو یہ جو ہے وہ ہماری حقیقت اور ماہیت کے برخلاف ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھیں۔ آج سب نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے۔